ناظرین آداب، پیش ہے اردو خبرنامہ، میں ہوں شیخ انوار الحق۔ پہلے آج کی ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ منشیات صرف امن و قانون کا ہی مسئلہ نہیں بلکہ ایک سماجی ناسور ہے، اس کے خلاف متحد ہو کر لڑنا پڑے گا، لیفٹیننٹ گورنر۔ دستکار جموں کشمیر کی عظیم تمدنی میراث کے حقیقی سفیر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا کشمیر ہاٹ سری نگر میں اظہار خیال۔ حج 2026 کے لیے سری نگر سے عازمین کی روانگی کا سلسلہ 18 اپریل سے ہوگا شروع، اور 3 جولائی سے شروع ہونے والی شری امرناتھ جی یاترا کے لیے جموں اور ملک کے مختلف حصوں میں پیشگی رجسٹریشن شروع۔ اب پیش خدمت ہے ان اور دیگر خبروں کی تفصیل۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے ایک حصے کے طور پر رامبن میں پد یاترا کی قیادت کی۔ اس موقع پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ منشیات صرف امن و قانون کا ہی مسئلہ نہیں بلکہ ایک سماجی ناسور ہے، جس کے خلاف ہم سب کو متحد ہو کر لڑنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ منشیات کی وبا شعلوں کی طرح نہیں بلکہ طوفان کی طرح پھیلتی ہے اور ہمیں اس طوفان سے اپنے گھروں کو بچانے کے لیے سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ منوج سنہا نے کہا کہ منشیات کو ہرانا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے اور اس سلسلے میں حکومت اور عوام کو مل کر کام کرنا پڑے گا۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ اپنی توانائی کو صحیح سمت دیں اور ایسی منفی سرگرمیوں سے دور رہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر کا کہنا تھا کہ خاموشی کا وقت ختم ہو چکا ہے اور اگر ہم آج اس جنگ میں ناکام ہوئے تو ہماری آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ لوگوں نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی جانب سے شروع کیے گئے 100 روزہ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ لوگوں کے مطابق اس مہم سے نہ صرف منشیات کے بارے میں بیداری میں اضافہ ہوگا بلکہ اس سے عفریت کے خلاف متحدہ جدوجہد کا جذبہ پیدا کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ دوردرشن نیوز سے بات کرتے ہوئے لوگوں نے امید ظاہر کی کہ منشیات مخالف مہم کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ 100 ڈیز کا پروگرام ہے ڈرگ فری سوسائٹی کا۔ ہمیں اس میں آگے آنا چاہیے ایز اے ٹیچر، ایز اے پیرنٹ، بیکاز یہ ہماری ذمہ داری ہے اپنی سوسائٹی کو سدھارنا اور اس طرح کے کیڑے کو اپنی سوسائٹی سے باہر نکالنا۔ ایز اے پیرنٹ، ایز اے کانشیس ممبر آف دا سوسائٹی، مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اس ابھیان کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ چلے تو یہ ناممکن ہے کہ 100 دن جو ہمارے آنریبل ایل جی آفس صاحب نے اس کو ترتیب دیا ہے اور اس کو ہم بالکل پائے تکمیل میں لا سکتے ہیں، اس کے پازیٹیو رزلٹس اور ایک امپیکٹ نکلے گا۔ اس دوران بارہمولہ میں بھی آج انتظامیہ کی جانب سے منشیات مخالف بیداری ریلی نکالی گئی، جس کو ڈپٹی کمشنر بارہمولہ فخر الدین حمید نے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ ریلی میں اسکولی طلباء، مختلف محکموں کے ملازمین اور عام لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء نے منشیات کے خلاف لڑنے کا عہد کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر کو منشیات سے پاک بنانے کی مہم میں حکومت کا بھرپور تعاون کیا جائے گا۔ ادھر بانڈی پورہ میں بھی آج 100 روزہ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کا باضابطہ آغاز کیا گیا۔ مہم کا افتتاح ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ اندو کمل چب نے ایڈیشنل ایس پی بانڈی پورہ میر مرتضیٰ کی موجودگی میں کیا۔ اس موقع پر محکمہ اطلاعات کی جانب سے ایک دستاویزی فلم دکھائی گئی جس میں منشیات کے منفی اثرات اور اس کے خلاف متحدہ جدوجہد کی اہمیت اجاگر کی گئی۔ ناظرین، خبریں جاری ہیں، رکتے ہیں ایک مختصر وقفے کے لیے۔ عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ ناظرین، خبروں میں آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ پلوامہ ضلع انتظامیہ نے آج لاجوری علاقے میں ایک منشیات فروش کی جائیداد کو منہدم کر دیا۔ ضلعی حکام کے مطابق یہ کارروائی منشیات کے خلاف جاری مہم کے تحت عمل میں لائی گئی۔ حکام نے بتایا کہ مذکورہ منشیات فروش کی یہ جائیداد منشیات سے حاصل کی گئی کمائی سے بنائی گئی تھی۔ اننت ناگ پولیس نے بھی منشیات کے خلاف ایک فیصلہ کن کارروائی میں تولکھن بج بہاڑا میں 4 منشیات فروشوں کے رہائشی مکانات قرق کر دیے۔ پولیس کے مطابق تحقیقات کے دوران یہ ثابت ہوا کہ ان لوگوں نے منشیات کی کمائی سے یہ اثاثے قائم کیے تھے جن کی مارکیٹ ویلیو 2.5 کروڑ روپے ہے۔
वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने दस्तकारों को जम्मू कश्मीर की तमद्दुनी मीरास के हकीकी सफ़ीर करार देते हुए कहा है कि उनके सुनहरे हाथों और अजीम तमद्दुनी मीरास के एक मुनासिब प्लेटफार्म मुहैया करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला आज कश्मीर हाट श्रीनगर में अपने दस्तकार को जानो प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आला ने इस मौके पर नई GI टेस्टिंग लेबॉर्ट्री, एक वीडियो वॉल का इफ्तिताह करने के अलावा महकमे दस्तकारी के अमली मुजाहिरों का भी मुआयना किया। उन्होंने नुमाइशी गैलरी का भी दौरा किया जहां जम्मू कश्मीर की दस्तकारियों को नुमाइश पर रखा गया है। दौरे के दौरान उन्होंने अवार्ड याफ्ता दस्तकारों से बात करके उनके हुनर की तारीफ़ की। वज़ीर आला ने कहा कि दस्तकार कश्मीर की तमद्दुनी शिनाख्त के अमीन हैं और इन्हें काम का भरपूर मुआवजा फराहम करने के अलावा रिवायती दस्तकारियों की असल पहचान को यकीनी बनाना होगा। वज़ीर आला ने लोगों पर जोर दिया कि वो कश्मीर हाट का दौरा करें ताकि वो कश्मीर की दस्तकारियों से रूबरू हो सकें। इस दौरान वज़ीर आला ने श्रीनगर में जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के 78वें योम तासीस में शिरकत करके तजदीद शुदा वार मेमोरियल को अवाम के नाम वक़्फ़ किया। वज़ीर आला ने इस मौके पर कौम की खिदमत में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले फ़ौजी जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया। तकरीब में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला के अलावा आला फ़ौजी अफसरान ने शिरकत की। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज 6 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले कुंजर हर्द शूरा रोड का संग बुनियाद रखा। तकरीब में नायब वज़ीर आला के सलाहकार और वज़ीर आला के सलाहकार नासिर असलम वानी और मकामी मेंबर असम्बली फ़ारूक अहमद शाह के अलावा सीनियर हुक्काम ने शिरकत की। इस मौके पर एक जलसे से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आला ने ऐलान किया कि हल्का इंतखाब गुलमर्ग में तरक्याती अमल को फ़रोग़ देने और नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा करने के लिए एक ITI, एक इंडस्ट्रियल एस्टेट और एक डाक बंगला जल्द कायम किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत आर्ज़ी मुलाज़मीन की मुस्तकिली के लिए वादाबंद है और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर मशक शुरू की गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और वज़ीर आला के सलाहकार नासिर असलम वानी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार अवाम की फलाह बहबूद के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है और अवामी राहत रसानी में कोई भी दक़ीक़ा फ़रोग़-गुज़ाश्त नहीं किया जा रहा है। इन बातों का इजहार उन्होंने अपनी रिहाइश गाह पर मिलने आए मुख्तलिफ अवामी वफूद से मुलाकात के दौरान किया। उन्होंने कहा कि अवाम की शिकायत का ज़ाला करना सरकार की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है और अवाम को किसी भी सूरत में तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने मुजवज़ा ख़वातीन रिजर्वेशन बिल का खैर मकदम करते हुए कहा कि इससे ख़वातीन की बाइख्तियारी में मदद मिलेगी। TRC कपवाड़ा में आज एक वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ख़वातीन की बाइख्तियारी के लिए पार्लियामेंट और रियासती असम्बलियों में उनके लिए नशस्तें मुख्तस रखी जानी चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने आने वाले पंचायती और बल्दियाती इंतखाबात में नए और नौजवान चेहरों को मौका देने पर जोर देते हुए कहा कि नौजवान इस कौम का मुस्तकबिल है और इन्हें जमहूरी अमल से वाबस्ता करके उनकी बाइख्तियारी यकीनी बनाई जानी चाहिए। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ़ बुखारी ने आज चरार शरीफ में हज़रत शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह और पखरपुरा में हज़रत सैयद अली बल्खी की ज़ियारतगाहों पर हाज़िरी दी और जम्मू कश्मीर में अमन, भाईचारे और खुशहाली की दुआ की। इस मौके पर कई वफूद ने उनके साथ मुलाकात करके बुनियादी ज़रूरियात, रोज़गार के मौक़े और मकामी बुनियादी ढांचे की तरक्की के कई मामलात उनकी नोटिस में लाए। उन्होंने वफूद को यकीन दिलाया कि वो उनके मामलात का अज़ाला करने के लिए उन्हें मुतल्लिका महकमों तक पहुँचाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा मेंबर चौधरी मोहम्मद रमज़ान ने मरकज़ी सरकार से जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द रियासती दर्जा बहाल करने की अपील की है। वो बांडीपुरा और सनावारी हल्के इंतखाबात के पार्टी ओहदेदारों के एक इजलास से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने वर्करों पर जोर दिया कि वो आने वाले बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात को मद्देनज़र रखते हुए पार्टी को मजबूत करें। इस मौके पर मेंबर असम्बली गुरेज नज़ीर अहमद खान गुरेजी और MLA सोनावारी हिलाल अकबर लोन ने भी खिताब किया। कुलगाम हल्के के मेंबर असम्बली मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कुलगाम कस्बे को जाज़िब नज़र बनाने और मजमूई बुनियादी ढांचे के मनसूबों का जायज़ा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में जल शक्ति, PGD और इरीगेशन महकमों के एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। इस मौके पर लोगों ने बिजली, पानी, ड्रेनेज और सड़क राब्तों जैसे अहम मामलात उनकी नोटिस में लाए। तारिगामी ने आवाम की शिकायत गौर से सुनी और उन्हें यकीन दिलाया कि उनके जायज़ मसाइल का हल तरजीह बुनियादों पर किया जाएगा। MLA मौसूफ ने खवातीन रिजर्वेशन बिल का खैर मकदम करते हुए कहा कि इस बिल की बदौलत हुक्मरानी में खवातीन का रोल मज़ीद मजबूत होगा।
حج 2026 کے لیے سری نگر سے عازمین حج کی روانگی کا سلسلہ 18 اپریل سے شروع ہوگا۔ جموں کشمیر حج کمیٹی کی جانب سے اس سلسلے میں ایک تفصیلی فہرست جاری کی گئی ہے، جس میں عازمین کی روانگی کا مکمل شیڈول جاری کیا گیا ہے۔ عازمین سے کہا گیا ہے کہ وہ روانگی کے دن حج ہاؤس بیمنا میں رپورٹ کریں، جہاں سے انہیں خصوصی بسوں کے ذریعے سری نگر ایئرپورٹ لے جایا جائے گا۔ شہر سری نگر میں پارکنگ سہولیات سے متعلق لوگوں کو کئی مشکلات کا سامنا ہے۔ سمارٹ پارکنگ سہولیات کی زائد قیمت کو مد نظر رکھتے ہوئے عام لوگ اس سہولت کا قلیل استعمال کرتے ہیں۔ پیش ہے اس سلسلے میں دوردرشن نیوز کی یہ رپورٹ۔ شہر سری نگر میں سمارٹ پارکنگ سہولیات دستیاب ہونے کے باوجود بھی عام لوگ اپنی گاڑیوں کو سڑک پر پارک کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ عام لوگوں کا ماننا ہے کہ سمارٹ سٹی پارکنگ سہولیات مہنگی ہے اور ان کی قوت خرید سے باہر۔ مے تو گاڑی یہ ہمان 20 رۄپیہِ گھنٹہ لوگ مے 20 رۄپیہِ مگر ہور سمارٹ سٹی تم 60 رۄپیہِ ہٮ۪وان گھنٹس سہ سانہِ خٲطرٕ ظلم تتھ گوٚژھ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ گژھُن اَسہِ کینٛہہ انشاءاللہ رحمان کیازِ سٲری غریٖب تہِ بچان اتھ منٛز سٲری۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن کے کمشنر فضل الحسیب کا کہنا ہے کہ سمارٹ سٹی پارکنگ کے چارجز کو دیر تک پارکنگ کی مدت کو کم کرنے اور زیادہ سے زیادہ پارکنگ سلاٹس کی دستیابی کو مد نظر رکھتے ہوئے مقرر کیا گیا ہے۔ روڈ سائڈ پارکنگز پہ کی وجہ سے جام نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر وہ پارکنگ ہم ہٹا دیں تو لوگ سڑک پہ پارک کرنا شروع کر دیں گے تو اس کی وجہ سے جام ہو جائے گا۔ اللیگل پارکنگ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے۔ اللیگل پارکنگ کے لیے ایک الگ ایجنسی ہے جو بیسیکلی لیگل پارکنگز دیکھتی ہے۔ ہم بیسیکلی آئی ٹی بیسڈ پارکنگ کی جو سائٹس ہیں، میکنائز پارکنگ ہو گئی یا آن اسٹریٹ پارکنگ ہے، ان سائٹس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر ریٹس میں کوئی ایشو ہے وی ول ٹرائی اینڈ ریوزٹ دوز ریٹس اور دیکھیں گے کہ اکارڈنگلی اگر ہم ان ریٹس کو ریوائز کر سکتے ہیں سو دیٹ پبلک کے ساتھ بھی مسنگ ہو ریٹس۔ اس اثنا میں حکومت کے سامنے لوگوں کے لیے ایک طرف قابل استطاعت قیمتوں پر پارکنگ کی سہولیات کو دستیاب رکھنے اور دوسری طرف بہتر ٹریفک نظام کو یقینی بنانے کے درمیان توازن برقرار رکھنے کا چیلنج درپیش ہے۔ یہ تھی نیوز ڈیسک کی خاص رپورٹ۔ ٹیگور ہال سری نگر میں آج ایک تقریب کے دوران معروف ڈرامہ اور افسانہ نگار بشیر احمد ڈانگرو کی کتاب سرہت وہ کی رسم رونمائی انجام دی گئی۔ تقریب کی صدارت سابق جسٹس رشید علی نے کی، جبکہ ایوان صدارت میں سابق سیکریٹری کلچرل اکیڈمی اور دوردرشن کیندر سری نگر کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر رفیق مسعودی اور ڈاکٹر شگفتہ راتھر کے علاوہ کتاب کے مصنف بشیر احمد ڈانگرو بھی موجود تھے۔ اس موقع پر صدر محفل نے کہا کہ ادیب اور شاعر معاشرے کے نبض شناس ہوتے ہیں جو اپنے خیالات اور تحریروں کے ذریعے معاشرتی مسائل کی عکاسی کرتے ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر رفیق مسعودی نے کہا کہ جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی ہمیشہ سے ہی ادب و زبان اور ثقافت کے تحفظ کو فروغ دینے کے لیے کوشاں رہی ہے اور اس طرح کی تقاریب نہ صرف ادیبوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں بلکہ معاشرے میں فکری بیداری پیدا کرنے کا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔ کلگام ضلع کے گڑھی ہامہ علاقے سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان طارق احمد گنائی نے اختراع اور سماجی ذمہ داری کی ایک متاثر کن مثال قائم کی ہے۔ وہ فضلہ کے انتظام کو ایک پائیدار ذریعہ معاش کے ماڈل میں تبدیل کرنے میں ایک سرکردہ قوت کے طور پر ابھرے ہیں۔ انہوں نے کامیابی کے ساتھ ایک MSME یونٹ قائم کیا ہے جو فضلے کو قیمتی مصنوعات میں تبدیل کر کے سالانہ تقریباً 2 کروڑ روپے کا کاروبار کرتا ہے۔ اس پہل سے انہوں نے نہ صرف اپنے بلکہ مقامی نوجوانوں کے لیے بھی روزگار کے مواقع پیدا کیے ہیں۔ دوردرشن نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پردھان منتری سوچھ بھارت مشن کے ذریعے نوجوانوں کو کافی حوصلہ ملا ہے۔ سفلتا کارنیوال 2 نامی بڑی نمائش اس وقت شہر کشمیر پارک سری نگر میں جاری ہے۔ 14 روزہ یہ نمائش 9 اپریل سے شروع ہوئی اور 22 اپریل کو ختم ہوگی۔ نمائش کا مقصد مختلف سرکاری اسکیموں کے مستفیدین کی کامیابی کی کہانیوں کو اجاگر کرنا ہے۔ یہ نمائش ملک بھر میں کاروباری سرگرمیاں اختراع اور بااختیار بنانے کے اقدامات کو نمایاں کرتی ہے۔ نمائش جموں کشمیر SC ST اور بیکورڈ کلاسز ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ اور نیشنل مائنارٹی ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے اشتراک سے منعقد ہوئی۔ اس نمائش میں ملک بھر سے شرکاء حصہ لے رہے ہیں۔
شیری بارہمولہ سے تعلق رکھنے والے معروف دینی و روحانی بزرگ پیرزادہ محمد یحییٰ شاہ کے انتقال پر متعدد دینی و سماجی انجمنوں نے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ غمزدہ خاندان سے سب نے تعزیت کی ہے۔ خیال رہے کہ مرحوم سوموار 13 اپریل کو انتقال کر گئے اور ان کا رسم چہرم ان کے آبائی مقبرہ واقع شیری بارہمولہ میں کل یعنی 16 اپریل کو انجام دیا جائے گا۔ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ناگام چاڈورہ میں فوج کی 53 راشٹریہ رائفلز کی جانب سے جسمانی طور سے خاص افراد خصوصاً قوت بینائی سے محروم افراد کے لیے ایک خصوصی کرکٹ میچ کا اہتمام کیا گیا، جس میں جموں کشمیر بلائنڈ ویلفیئر ٹرسٹ سے وابستہ کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ یہ میچ ویژن واریئرز اور زیبا آپا واریئرز ٹیموں کے مابین کھیلا گیا، جس میں زیبا آپا واریئرز نے جیت حاصل کی۔ اس موقع پر 53 RR کے کمانڈنگ آفیسر کرنل نتن شرما نے کہا کہ فوج قوت بینائی سے محروم نوجوانوں کو آئندہ کھیل سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہنرمندی کی تربیت بھی فراہم کرے گی۔ ناظرین، خبرنامہ اختتام پذیر ہوا، اجازت چاہیں گے، آداب۔